السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ بڑا اہم سوال ہے اور موضوع بھی بڑا اہم ہے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے کی ایک بیماری ہے کہ جب آپ کسی کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اگر پازیٹیوٹی میں ہو تو اس کے مخالفین اس کو نیگیٹو معنی پہناتے ہیں، نیگیٹو آپ کا موقف ہو تو اس کے مخالفین اس کو پازیٹیو معنی پہناتے ہیں، نتیجتاً بات ہو جاتی ہے ذبح۔ میرا خیال ہے ہمیں اس طرح کے تمام سیاسی اور اجتماعی معاملات میں متوازن موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان نہ مطلق حق ہے نہ مطلق باطل، نہ اس کی ہر چیز اچھی ہے اور نہ ہی اس کی ہر چیز بری، لیکن جس کو آپ طاغوت کہتے ہیں اس کی ہر چیز بری ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے بعد کے ادوار کا جائزہ لیتے ہیں تو اقتدار میں آنے سے پہلے اس کے بلند و بانگ دعوے تھے، اقتدار میں آنے کے بعد ظاہر ہے اس پر اس طرح سے وہ عمل نہیں کر سکا، اگرچہ اس کے عوامل بہت سارے ہیں، لیکن بہرحال جو دعوے تھے ان پر عمل نہیں ہوا، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد اقتدار کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور ٹیم ورک کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم تشیع کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت ساری جگہوں میں عمران خان کی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، اس کی طرف سے عدم توجہ یا بعض اوقات زیادتی، دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ تشیع کے حوالے سے، ملکی حوالے سے بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان بہرحال ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، اس کے معاملات میں، اندرونی معاملات میں ہمارے درمیان چاہے جن جن معاملات میں جس طرح کے اختلافات ہوں، لیکن اگر کسی دن اس پر انڈیا نے حملہ کیا تو یقینی طور پر ہر محب وطن پاکستانی اپنے وطن کے ساتھ کھڑا ہوگا، اپنے وطن کی مخالفت میں نہیں ہوگا، دشمن کے ساتھ کھڑا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ موجودہ حالات میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکیوں نے پاکستان کے اقتدار کو بدلنے کے لیے بہرحال کچھ کوششیں کی ہیں اور کچھ قدم اٹھائے ہیں۔ ان کوششوں اور اقدامات کا جائزہ لیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ امریکیوں کو پاکستان کے اندر ایک پپٹ حکومت چاہیے، پپٹ حکمران چاہیے، ایسا حکمران چاہیے جو اس کے اشاروں پہ ناچے، اس کے اشاروں پہ قانون بنے، اس کے اشاروں پہ پالیسیاں بنے، اس کے اشاروں پر معیشت تشکیل پائے، اس کے اشاروں پہ کلچر ڈیولپ ہو، اس کے اشاروں پر ہی 22-25 کروڑ عوام کو بیوڑ وہ مویشیوں کے ریوڑ کی طرح سے ہانکا جائے۔ پوری دنیا میں اس کی یہی کوششیں ہیں، پاکستان بھی پوری دنیا میں سے ایک حصہ ہے۔ موجودہ صورتحال میں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکیوں کو اس حوالے سے بہرحال عمران خان سے شکایتیں تھیں، عمران خان کو امریکہ نے اس طرح سے نہیں پایا جس طرح سے وہ چاہتا تھا۔ عمران خان نے بھی کچھ اسلامک ایشوز پر، کچھ انٹرنیشنل ایشوز پر، کچھ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے معاملات میں اور کچھ اسلام کے خلاف جو مغربی اقدامات تھے ان کے حوالے سے ایسے موقف اختیار کیے جو مغرب کے لیے قابل ہضم نہیں تھا۔ اس صورتحال میں مغرب کی نظروں میں عمران خان گر گیا اور یہی چیز باعث بنی کہ وہ عمران خان کو ہٹانے میں اندرونی طاقتوں کا سہارا بھی لیں اور ان کی مدد بھی کریں۔ اب اس فضا میں عمران خان سے ہمیں 10,000 شکایتیں ہوں گی، لیکن جب ہم پاکستان کی خود مختاری، 25 کروڑ عوام کے مستقبل اور ایک آزاد ملک کی بات کریں گے تو خود بخود ہمارا رجحان یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک زنجیروں سے آزاد ہو اور ایسا فرد سامنے ہو جو امریکی اور مغربی غلامی کے حوالے سے کم از کم حساس بھی ہو اور ایک مضبوط موقف بھی رکھتا ہو، اور یہ چیز نہ زرداری میں ہے، نہ شہباز شریف میں ہے، نہ نواز شریف میں ہے، نہ شریفوں کے بچوں میں ہے،
اور نہ ہی زرداری کے بیٹے میں ہے. باقی پارٹیاں تو کچھ بیچتی ہی نہیں ہیں. ایسی فضا میں اگر پاکستان کے اندر سیاسی لیڈرشپ کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو ایک ہی آواز ملتی ہے اور وہ عمران خان کی آواز ہے. یہ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے کام ٹھیک ہیں. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل درست ہیں. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر رہے تو پاکستان جو ہے وہ جنت بن جائے. نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ وہ اگر رہے تو پاکستان اس سے زیادہ خراب نہیں ہوگا اور باقی لیڈرز کی نسبت وہ پاکستان کا زیادہ مخلص ہے. باقی لیڈرز کی نسبت وہ زیادہ مناسب ہے. باقی لیڈرز کی نسبت اس میں حمیت زیادہ ہے. باقی لیڈرز کی نسبت اس کے اندر غیرت زیادہ ہے. اس بنیاد پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک موومنٹ چل رہی ہے عمران خان کے خلاف اور عمران خان کے حق میں، تو اس میں ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے اور مغرب کی مخالفت کرنی چاہیے. یہ ایک میرا خیال ہے معقول اور عقل پسندانہ موقف ہے. اسی بنیاد پر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اب تک امریکہ مخالف رجحانات کے حوالے سے جہاں جہاں امریکہ کے خلاف فضا بن سکتی ہے وہاں پر عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن پھر کہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے تمام اقدامات کو جواز کا شیلٹر فراہم کیا جائے. یہ ہرگز نہیں ہے.